ایک آدمی بکری بیچ کے موبائل لیا. توبہ توبہ. اچھا اس کا نیٹورک آنگن میں نہیں لگتا تھا, گھر میں نہیں لگتا تھا, اس کا ایک لیٹرنگ روم تھا, لیٹرنگ روم میں گھستا تھا نا وہی نیٹورک پکڑتا تھا. تو فون آنے کے لیے وہ لیٹرنگ روم میں بیٹھے رہتا تھا. توبہ توبہ. دیکھو یہ جہاں تک فائدے کا چیز ہے یہ نقصانات بھی بہت. اگر اس کو صحیح استعمال کرو گے تو فائدہ ہے, اگر اس کو غلط استعمال کرو گے تو یہ گناہ ہے. میرے بچوں اس سے بچو, اس سے بچو, اس سے بچو, گناہوں سے بچو, گناہوں سے بچو. اللہ دیکھ رہا ہے. اس لیے ایک بات نوجوانوں ذہن پہ نشی کر لینا کہ کوئی دیکھے نہ دیکھے, میرا اللہ دیکھ رہا ہے. ابھی تو موبائل ہے, موبائل کا زمانہ ہے. ہمارا نوجوان ہمارا کوئی نہیں دیکھل بجے کھڑکیوں بند کر دے رہے, دروازوں بند کر. کوئی نہیں دیکھا؟ ارے کوئی دیکھا کہ نہیں دیکھا؟ دیکھا نا. الحمدللہ. کون دیکھا؟ وہ اللہ دیکھا جس نے ہمیں پیدا کیا ہے. وہ اللہ دیکھا جو ہمیں کھلاتا ہے. وہ اللہ دیکھا جو ہمیں پلاتا ہے. وہ اللہ دیکھا جو ہمیں میٹھی نیند سلاتا ہے. وہ اللہ دیکھا جس کے قبضے میں میری جان ہے. وہ اللہ دیکھا جو ایک دن موت دے گا پھر اپنے کٹ گھرے میں کھڑا کرے گا. پھر میرا اللہ پوچھے گا میرا بندہ دنیا سے آیا ہے, میرے لیے کیا لایا ہے؟ کیا جواب دو گے؟ موبائل لائے ہیں دنیا سے. کتنا نوجوان کو دیکھیے گا خالی عورتوں کے بیچ میں بیٹھے گا. جہاں دادی رہے گی, نانی رہے گی, خالہ رہے گی, اماں رہے گی, پھپھو رہے گی, دادی اسی پاس خالی عورت کے پاس بیٹھے. جہاں 5 عورت بیٹھی ہے جا کے بیچ میں گھس جائے. ایسے نوجوان کو بولتے ہیں موگیا. موگے بولے نا. ایک نوجوان ایسی عورتوں کے بیچ میں بیٹھا ہوا تھا, ایک سانپ آ گیا. اب عورتیں گھبرائی, سانپ آ گیا تو عورتوں نے چلانا شروع کیا, ارے کوئی مرد کو بلاؤ لاٹھی لے کے آئے گا سانپ کو مارے گا, کوئی مرد کو بلاؤ. یہ بدھوا وہیں تھا, یہ بھی بول رہا ارے کوئی مرد کو بلائیے لاٹھی لے کے آئے گا سانپ کو مارے گا, کوئی مرد کو بلائیے. تو لوگ آئے, سانپ کو مارا. تو کچھ لوگوں نے کہے تم بھی تو مرد تھے. بولا ہم بھول گئے تھے. مدینہ جائیں گے, یہ شعر سماعت فرمائیے, بہت بہترین شعر ہے. آسیو چلو لینے داخلہ مدینے میں, آسیو چلو لینے داخلہ مدینے میں, آسیو چلو لینے, آسیو چلو لینے داخلہ مدینے میں, آسیو چلو لینے داخلہ مدینے میں, آسیو چلو لینے داخلہ مدینے میں, داخلہ مدینے میں. کیوں؟ کھل گیا ہے رحمت کا, کھل گیا ہے رحمت کا, ارے مدرسہ مدینے میں, کھل گیا ہے رحمت کا مدرسہ مدینے میں. آمینہ کا رہتا ہے لاڈلا مدینے میں. انشاءاللہ اور بھی بھوجپوری کی فرمائش. ابھی رستے میں آ رہا تھا, پرچی میرے جیب میں آ گئی ہے کہ حضرت بھوجپوری سنانا ہے, تو بھوجپوری کی بھی فرمائش ہے. تو ابھی نہیں, سب اب یہ سنا دیں گے تو چندہ کب کریں گے؟ چندہ کرنا ضروری ہے کہ نہیں ہے بولو؟ اس لیے کہ مدرسہ ہے الحمدللہ. لیکن ابھی کوئی پیسہ ہم کو مت دیجیے گا. آپ لوگ اطمینان سے بیٹھے رہیے, یہ ٹینشن آپ کا نہیں ہے, یہ ٹینشن میرا ہے. آپ کے جیب سے پیسہ کیسے لینا ہے وہ میرا کام نہ ہے.
آپ کا کام ہے تقریر سننا، آپ تقریر سنیے۔ ہاں جب ہم سوال کریں گے، جب ہم اپنے دامن کو پھیلائیں گے اس مدرسے کے لیے، مجھے امید ہے یہ سخی لوگ بیٹھے ہیں، دانی لوگ بیٹھے ہیں، فیاض لوگ بیٹھے ہیں، انشاءاللہ مجھے نہ محروم نہیں کریں گے۔ لوگ میرے دامن کو جہاں تک ہو سکے گا، جو بھی ہو سکے گا لوگ دیں گے، اس لیے کہ دیتے ہیں۔ یہ علاقہ بڑا زرخیز ہے الحمدللہ، اور لوگ بڑے سمجھدار ہیں، پڑھے لکھے طبقے کے لوگ ہیں۔ مدرسہ میں تعاون کرنا، مسجد میں تعاون کرنا کو کرنے میں کیا اجر ہے، کیا ثواب ہے، آپ لوگ بخوبی واقف ہیں۔ معزز سامعین کرام، اللہ پاک کا کرم ہے۔ دیکھو جو نوجوان اب تک آئے، بیٹا بیٹھ جاؤ، بوش جاؤ، کھانے بوش جاؤ، الحمدللہ پیچھے جگہ ہے، بیٹھ جاؤ بیٹا بیٹھ جاؤ۔ کھڑے کھڑے کب تک سنتے رہو گے؟ ماشاءاللہ دیکھیں پڑھا لکھا نوجوان تھا، سمجھ گیا، پڑھا لکھا تھا، سمجھ گیا، اس میں سے ایک بھی جاہل نہیں ہے، سب پڑھا لکھا۔ اے دیکھیے ماشاءاللہ کتنا اچھا مجمع ہے، بتائیے۔ اے بابو اے کہاں جا رہا ہے؟ بیٹھ بوشے جاؤ، کہاں ہے؟ بوشے جاؤ۔ اچھا ایک وعدہ کرو، جب تک میرا بیان ہوگا کوئی جانا آنا نہیں کرے گا۔ اے بابو اے کھانے بوشو، کھانے دیکھو بوشو، جب تک میرا بیان ہوگا کوئی جانا آنا نہیں کرے گا۔ کرے گا؟ ارے کوئی جائے گا؟ لگ لے ایک جگہ تقریر کرے تھے، ایک نوجوان کھڑا ہوا، میں نے کہا کیا ہوا؟ بولا ہائی، بولے بیٹھو، بیٹھ گیا۔ 10 منٹ کے بعد پھر کھڑا ہوا، میں نے کہا کیا ہوا؟ بولے مولوی صاحب بہت زور سے لگ مچ گیا۔ بولے بیٹھ، تو بیٹھ گیا۔ کچھ دیر کے بعد میری تقریر ختم ہو گئی، دیکھے بیٹھا ہوا ہے تو میری نظر پڑ گئی، تو ہم اشارہ کیے، اے بابو جاؤ۔ بولا نہیں جائیں گے۔ ہم نے کہا کہاں جائے گا؟ تو نوجوان بولا کیا کرنے جائیں گے؟ جو کرنے جا رہے تھے وہ یہی ہوگی، اب جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ بڑے اچھے انداز میں آپ جلسے کو سن رہے ہیں۔ اللہ آپ کے آنے کو، بیٹھنے کو، سننے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے، آمین بولا الحمدللہ۔ حضرت تقریر کر رہے تھے کہ نوجوانوں، لوگوں، مسلمانوں، اسلام کتنا پیچھے ہے۔ ایک لڑکا کا نام تھا اسلام، ابھی وہ جلسہ میں کیا تھا، ابھی بیٹھا نہیں تھا، وہ پیچھے کھڑا تھا۔ بولا رے واہ، مولوی صاحب ہمارا نام کیسے جانتے ہیں؟ مولوی صاحب ہم کو پہچانتے ہیں۔ تو پیچھے نہیں بیٹھا کے بیچ میں بیٹھا۔ کچھ دیر کے بعد حضرت پھر بولے کہ لوگوں اسلام کتنا پیچھے ہے، وہ بیچ سے اٹھ کر کے آگے ماں کے بیٹھا۔ لاسٹ میں حضرت بولے کہ لوگوں اسلام کتنا پیچھے ہے، یہ لڑکا کھڑا ہو گیا، بولا کہاں بیٹھیں گے؟ آپ کا منہ میں بیٹھیں گے ہم۔ نوجوانوں یہاں آئے ہو، یہاں سے کچھ لے کر جاؤ، تو انشاءاللہ یہاں سے لے کر جائیں گے۔ انشاءاللہ میں بتاؤں کیا لے کر جانا، ہاتھ اٹھاؤ انشاءاللہ۔ سارے لوگ، سارا مجمع تیار ہے، یہاں سے کچھ لے کر جانا ہے۔ کیا لے کر جانا ہے؟ ایک بات یاد رکھنا میرے بچوں، جس کی زندگی اچھی ہوگی اس کی موت اچھی ہوگی، جس کی زندگی بری ہوگی اس کی موت بری ہوگی۔ ایک شرابی ہو، اس کی موت سجدے میں ہو نہیں سکتی ہے۔ ایک شرابی، شراب پینے والا ہو، اس کی موت سجدے میں ہو سکتی ہے؟ اور قربان جاؤ، ایک نمازی ہے تو اس کی موت سجدے میں ہو سکتی ہے، ایک متقی ہے اس کی نماز سجدے میں ہو سکتی ہے، ایک پرہیزگار ہے اس کی موت سجدے میں ہو سکتی ہے۔ اس لیے میرے بچوں اپنی زندگی کو بدلو، اپنی زندگی کو بدلو، اپنی زندگی کے اندر میں تبدیلی پیدا کرو۔ اور ایک بات یاد رکھو، چاہے وہ تنہائی ہو، چاہے وہ مجمع کے درمیان ہو، گناہ کرتے وقت یہ سوچو کہ دنیا کی کوئی طاقت مجھے دیکھے یا نہ دیکھے، دنیا کی کوئی مخلوق مجھے دیکھے یا نہ دیکھے، لیکن یہ یقین پختہ کر لو کہ میرا اللہ دیکھ رہا ہے، میرا اللہ دیکھ رہا ہے۔ چھپ چھپ کے گناہ نہ کرو، یہ تو دیکھ رہا ہے نا بھائی، یہ کندھے میں کون ہے؟ وَإِنَّكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ۔ یہ معزز اللہ کی فرشتے ہمارے کندھے پہ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ لکھتا ہے۔ تم کیا 61-62 کرتے ہو، یہ لکھے گا، جو بھی کرو گے یہ لکھے گا۔ اور اللہ حشر کے میدان میں کتاب کھول دے گا آپ کے سامنے میں، میرا بندہ دیکھ دنیا میں تو نے کیا کیا کیا، یہ تیری کتاب ہے، قربان جاؤ۔
اس لیے میرے بچوں نوجوانوں یہ جلسہ اصلاح معاشرہ کے جلسہ میں آئے ہو تو یہاں سے کچھ لے کر جاؤ. ہم 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ 5 گھنٹہ نہیں بول رہے, صرف 10 منٹ, only 10 minutes روزانہ اس مدرسہ روضۃ العلوم میں روزانہ بیٹھو حضرت کے پاس میں, ناظم صاحب کے پاس میں, قاری صاحب کے پاس میں کہ حضرت آپ ہم کو قرآن پڑھائیے. انشاءاللہ 10 منٹ تیرے لیے بہت ہو جائیں گے انشاءاللہ. مجھے اللہ کی ذات پہ امید ہے اگر سچی محبت رہی, اگر پکی محبت رہی تو 6 مہینے بھی نہیں لگیں گے. اللہ چاہے گا تو 2 سے 3 مہینے 4 مہینے کے اندر میں تم قرآن پڑھنا سیکھ جاؤ. انشاءاللہ پڑھو گے بھائی, انشاءاللہ پڑھو گے اور قربان جاؤ. اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں یہ کتاب یہ قرآن آج کتابی شکل میں ہے, کل قیامت کے دن حشر کے میدان میں انسانی شکل میں ہوگا, بڑا خوبصورت انسان ہوگا. یہ جو قرآن ہے نا آج کتابی شکل میں, کل انسانی شکل میں ہوگا قیامت کے دن. ایک آدمی کے ہاتھ کو پکڑے گا, اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا, میرا اللہ عالم الغیب والشہادہ ہے, پھر بھی میرا اللہ پوچھے گا تو کون ہے؟ یہ قرآن کہے گا یا اللہ میں تیرا قرآن ہوں, میرے ساتھ مجھ قرآن کا یہ قاری ہے. یا اللہ دنیا میں انہوں نے میری بہت عزت کی, بہت اکرام کیا. یا اللہ کبھی سینے سے لگاتا تھا, کبھی تلاوت کیا کرتا تھا, تیرا جو حکم تھا اس پر عمل کرتا تھا, اس لیے آج میں اس کا بدلہ چکانا چاہتا ہوں. تو میرا رب اعلان کرے گا تو کیا چاہتا ہے؟ تو قرآن کہے گا یا اللہ میں اسے جنت میں لے جانا چاہتا ہوں. تو میرے رب کا اعلان ہوگا جا اس کے ہاتھوں کو پکڑ جنت کے اندر میں داخل کر دے. سبحان اللہ بول دو. اس لیے نوجوانوں میرے بچوں الحمدللہ قرآن پڑھو. دیکھیے عربی الحمدللہ ہم انگلش کے خلاف نہیں ہیں, ہم سنسکرت کے خلاف نہیں ہیں, ہم جغرافیہ کے خلاف نہیں ہیں. میرا بچہ ہندی بھی پڑھے گا, انگریزی بھی پڑھے گا, بنگلہ بھی پڑھے گا, پنجابی بھی پڑھے گا, اڑیا بھی پڑھے گا, سنسکرت بھی پڑھے گا. میرا بچہ دنیا کا ہر بھاشا پڑھے گا, لیکن میں چاہتا ہوں کہ میرا بچہ دنیا کا ہر بھاشا پڑھنے سے پہلے اللہ کا قرآن پڑھے گا. صحرا میں جنگلوں میں, صحرا میں جنگلوں میں, بیابان میں پڑھو. صحرا میں جنگلوں میں, بیابان میں پڑھو. مینار گر پڑے ہیں تو میدان میں پڑھو. یہ بے خبر نجومی تمہیں کیا بتائیں گے, یہ بے خبر نجومی تمہیں کیا بتائیں گے. کل ہونے والا کیا ہے یہ قرآن میں پڑھو. کل ہونے والا کیا ہے یہ قرآن میں پڑھو. انشاءاللہ قرآن سے محبت کرنے والے کتنے لوگ ہیں؟ ذرا ہاتھ اٹھاؤ, ہم دعا کریں گے. الحمدللہ ماشاءاللہ سارے لوگ تیار ہیں. حشر کے میدان میں یہ قرآن اپنے محبت کرنے والا کے ہاتھوں کو پکڑے گا, جنت کے اندر میں اللہ کے حکم سے داخل کر دے گا. معزز سامعین کرام یہ مدرسے کا جلسہ ہے الحمدللہ. قرآن سے محبت کرنے والے میں دیکھنا چاہتا ہوں. مجھے 5 آدمی چاہیے اس مجمع کے اندر میں. کتنا آدمی چاہیے بھائی؟ بولو بھائی. 5 آدمی চাহিয়ে ইনশাআল্লাহ. ওনার জন্য আমি 10টে দোয়া করব. কত দোয়া করব বলুন তো? 10টে দোয়া করব. وقال ربكم ادعوني استجب لكم. میرا اللہ کہتا ہے میرا بندہ تم مجھے پکارو میں تیری دعا کو قبول کروں گا. اب میں مسافر ہوں, حضور کی حدیث ہے کہ مسافر کی دعا اللہ رد نہیں کرتا بلکہ اپنی بارگاہ میں قبول فرماتا ہے. مجھے 5 آدمی اس مجمع کے اندر میں چاہیے. وہ نوجوان جو اپنے ماں کا کلیجے کا ٹکڑا بیٹا ہے, باپ کا لخت جگر بیٹا ہے, الحمدللہ ثم الحمدللہ. کوئی نوجوان اپنے ماں باپ کی سال و ثواب کی نیت سے اس مدرسے کے اندر میں 5000 روپے چندہ دینے والا پہلا کوئی نوجوان تیار ہو جائے کہ حضرت میں قرآن سے محبت کرنے والا ہوں, اللہ سے محبت کرنے والا ہوں, اللہ کے رسول سے محبت کرنے والا ہوں, ماں کا اکلوتا, ماں کا کلیجے کا ٹکڑا بیٹا ہوں, باپ کا لخت جگر بیٹا ہوں. ہے کوئی ایسا نوجوان اپنے ماں باپ کے نام پر 5000 টাকা এটা মাদ্রাসাতে দান করো, তোমার জন্য আমি 10টে দোয়া করে দেবো আলহামদুলিল্লাহ. ہے کوئی प्रथम नौजवान जिसका नाम पहले फहरिस्त में आ जाए इंशाअल्लाह, पहला नाम उसका आए कि हजरत पहले नंबर पे मेरा नाम रखिएगा कि मेरा नाम अब्दुल्ला है या अब्दुल रशीद है. कोई ऐसा सखी है, ऐसा कोई दानी है, कोई ऐसा फैयाज दिल वाला
5,000 টাকা দিতে পারেন আপনার জন্য আমি 10টা দোয়া করে দেবো इंशाअल्लाह। वो माँ जो 9 महीना अपने शिकम में रखी है, वो माँ जिसके कदमों के नीचे जन्नत है, वो माँ जो उंगली पकड़ कर चलना सिखाई है, उस माँ की मोहब्बत के आगे 5,000 रुपए कोई बड़ी रकम नहीं नौजवानों। और सुनो, मेरा अल्लाह किसी का कर्जा नहीं रखता। ये तुम अल्लाह को कर्जा दोगे 5,000 रुपया, मेरा अल्लाह कर्जा नहीं रखेगा। मेरा अल्लाह कुरान में कहता है मन जा बिल हसनत फलहु अशरु अमसालिहा, कि मेरे बंदो मेरे रास्ते में जो एक नेकी करता है, मेरे यहाँ एक नेकी का बदला 10 है।